کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے. ہوا کیا تھا اس پاکستان میں, یہ پھر سے یاد رکھے, تاریخ سے سیکھنا. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی اس پاکستان میں, اس نے 160 جیتی, صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا, ہمارے حقوق نہیں مل رہے, ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے, ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا, حقوق مانگ رہا تھا, وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا, اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں, میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے, میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا مارچ اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں, پھر سے یاد رکھے, تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے, اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا, اور واقعی انقلاب تھا, روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی, اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام, یا پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی, تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں, اس نے 160 جیتی, صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا, ہمارے حقوق نہیں مل رہے, ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے, ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا, حقوق مانگ رہا تھا, وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا, وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا, میں انگلینڈ میں تھا, پڑھ رہا تھا, تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا, یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے, نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا, ہمارے اوپر بوجھ تھا, وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے, اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے, حقوق کا ہوتا کیا ہے, آپ کو انصاف ملتا ہے, انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں, حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے, اس کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جاتی ہے, اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں, جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا, وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہیں. چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں, وہاں ان کو وہ ڈیلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے, تو وہ چلے جاتے ہیں واپس. تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی, اصل تو روزگار وہ دیتا ہے. ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی, یہاں وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے, کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے. تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں, ملٹری آپریشن بھی, وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا. کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا, یہ جو آزادی کا بیج ہے
یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے. اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں. تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا. یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا، میں چھوڑا پارٹی. تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا؟